بلاک ہول، بلیک ہول، ایک سائنسی اصطلاح ہے جو فلکیات، اسٹرانامی میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ کائنات کے ان مقامات کو کہا جاتا ہے جہاں کشش ثقل اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہاں سے روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ بلاک ہول کسی بڑے ستارے کے پھٹنے اور سکڑنے، کلیپس، کے بعد بنتے ہیں۔ خلا میں یہ ایسے علاقے ہیں جہاں وقت اور مکان، ٹائم سپیس، کا رویہ بدل جاتا ہے۔ عام الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ بلاک ہول خلا میں ایک ایسا اندھیرا دروازہ ہے جو اپنے قریب آنے والی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اسے نگل لیتا ہے۔ یہاں تک کہ روشنی جیسی تیز ترین چیز بھی اس سے باہر نہیں جا سکتی۔ اب آتے ہیں نبی پاک کے سفر معراج کی طرف۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں سورت الاسراء اور سورت النجم میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اسراء، رات کے ایک حصے میں نبی کریم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ معراج، وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اپنے ساتھ آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کی۔ جنت و دوزخ کے مناظر دیکھے اور آخرکار اللہ تعالیٰ کے قرب خاص عقاب قوسین و ادن تک پہنچے۔ یہ سفر محض جسمانی ہی نہیں بلکہ روحانی اور معجزاتی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک منفرد مظہر تھا جسے عام انسانی عقل اور سائنسی قوانین سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ کیا نبی بلاک ہول سے گزرے تھے؟ یہ سوال جدید سائنس اور مذہب کے موازنے سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ بلاک ہول کو ایک ایسی سرنگ دروازہ سمجھتے ہیں جو کائنات کے مختلف حصوں کو جوڑتا ہے۔ اس خیال سے کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید معراج کا تعلق بلاک ہول سے ہو سکتا ہے۔ معراج ایک خالصتنا معجزہ تھا۔ معجزہ سائنسی قوانین کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتا ہے۔ معراج میں وقت اور مکان کی قید ٹوٹ گئی تھی۔ بلاک ہول کا تصور جدید ہے۔ بلاک ہول کی دریافت 20ویں صدی میں ہوئی جبکہ معراج 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت کسی انسان کو بلاک ہول کا تصور تک معلوم نہ تھا۔ قرآن و حدیث میں بلاک ہول کا ذکر نہیں۔ قرآن نے معراج کا ذکر بڑے واضح انداز میں کیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سفر کسی بلاک ہول فلکیاتی راستے سے ہوا۔ یہ بات ضرور ہے کہ کچھ سائنسدان اور مذہب کے شائق لوگ معراج کو سمجھانے کے لیے سائنسی تصورات کا سہارا لیتے ہیں، جیسے ٹائم ڈائلیشن، وقت کا بدل جانا۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق روشنی کی رفتار کے قریب جانے پر وقت کا بہاؤ بدل جاتا ہے۔ معراج میں بھی وقت رک سا گیا تھا کیونکہ نبی نے اتنا بڑا سفر کیا مگر واپسی پر بستر